اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آواز آ رہی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا ورحمہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ ایک ایسی محفل میں ہم کو جمع فرمایا جس محفل میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا ہے۔ وہ جو ایک شاعر نے کہا ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک دسترخوان تو بچھا ہوا ہے، لوگ آ کر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو پلٹ کر یہ پوچھیں کہ یہ جو ہمیں دے رہا ہے، عطا فرما رہا ہے، ذرا ہم اس کا شکریہ ادا کریں، معلوم کر لیں وہ کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسی فضل کی وجہ سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس محفل کے اندر جو بھی رحمت، جو بھی برکت ہے، اس سے ہم پوری طرح مستفید ہوں۔ ہم نے ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی عالمانہ اور فاضلانہ گفتگو سنی، بہت جامع گفتگو ہمارے سامنے آئی نصب العین کے حوالے سے، اور واقعہ یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نصب العین کے تعین کا، کہ وہ یہ متعین کر لے کہ اس کا نصب العین جو ہے وہ کیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یا جو اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ فارسی میں کہا کہ آنکھ بے حق زیست جز مردار نیست، گرچہ کسدر ماتمی اوزار نیست، کہ جو شخص اس الہی اور اس اعلیٰ نصب العین کے بغیر زندہ ہے وہ مردہ ہے، وہ تو ختم، فزیکلی زندہ ہے، اسپریچولی وہ ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ آنکھ بے حق زیست جز مردار نیست، گرچہ کسدر ماتمی اوزار نیست، مگر اس شخص کے اس مردار پن پر اور اس مردگی پر اور اس موت پر کوئی شخص ماتم نہیں کرتا، اس لیے کہ لوگوں کا جو تصور ہے موت کے بارے میں وہ تو ہے فزیکل ڈیتھ کا، کہ اگر میری جو ہے نا سرکولیشن سٹاپ ہو جائے اور میری جسم و جان کی ساری توانائیاں اور یہ جو میرا متحرک جسم اگر بے حرکت ہو جائے، میں چارپائی پر دراز ہو جاؤں، تو لوگ پھر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں جو ہے نا وہ مر گیا ہے۔ تو چونکہ مرنے کا، موت کا یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور وہ اعلیٰ تصور کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کے حوالے سے تصور، وہ تصور چونکہ لوگوں کے سامنے وہ نہیں ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ ایسے روحانی موت مرنے والے کی موت پر کوئی شخص ماتم نہیں کرتا۔ اور ڈاکٹر اقبال کے جو مرشد ہے مولانا رومی رحمہ اللہ، تو وہ اس بات کو ایک اور انداز میں فرماتے ہیں کہ
وہ گھر، وہ ایک حبس کی وجہ سے جہاں پر جو انسان کی سانس گھٹنے لگے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کا یہ جو فزیکل وجود ہے، مادی وجود ہے، اور یہ دنیا کی مادیات کے ساتھ ایک انٹریکشن میں ہے، کہتے ہیں کہ اس وجود کے اندر انسان نے اگر وہ جو روحانی اور وسیع دنیا ہے اس کے لیے اس کی طرف کوئی کھڑکی اور روشن دان کو نہیں بنایا، تو پھرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی زندگی نہیں. یعنی یہ تو جس طرح کے حیوان ہوتے ہیں اور وہ بس کھاتے پیتے ہیں، وہ یتمتعون کما تاکل الانعام، تو بس انسان جو ہے نا پھر وہی ہے. تو الفاظ ان کے ہیں دوزخ است آ خانہ کاں بے روزن است، اصلی دیں اے بندر روزن کردن است. کہتے ہیں وہ گھر دوزخ ہے، دوزخ حبس کی وجہ سے، جس میں کمروں کے اندر کوئی کھڑکی روشندان نہ ہو. سب لوگ آئیں گے کہیں گے آپ نے اتنا خرچہ کیا ہے مگر اس میں تو نہ کھڑکی ہے نہ روشندان ہے، تاکہ باہر کی فضا ہوا کے ساتھ ہمارا کوئی وہ رابطہ ہو جائے. اصلی دیں اے بندر روزن کردن است. تو کہتے اے مومن، دین کی اصل یہ ہے کہ روشندان بناؤ، اور وہ روشندان یہ ہے کہ تمہارے اس فزیکل وجود کے اندر ایک روحانی مرکز ہے، قلب، دل. اس دل کو اس قدر صاف کر لو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس روحانی دنیا کی طرف جو ہے نا وہ ایک کھڑکی پیدا ہو جائے، اور اس کے ساتھ پھر آپ کا ایک ربط ضبط، ایک ریلیشن شپ آپ کا جو ہے نا ڈیولپ ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا آپ کی زندگی کا اصل مقصد آپ کے سامنے آ جائے گا. تو ہم یہ جو جس محفل اور مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ چیز خوب اچھی طرح واضح ہو جائے. موضوع میرا ہے حقوق القرآن، کہ ایک مسلمان پر قرآن مجید کے کون کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں حقوق القرآن کی طرف آ جاؤں، عظمت قرآن کے حوالے سے میں ایک تو جو آیت میں نے تلاوت کی سورۃ یونس کی، جس میں قرآن مجید کے 4 فنکشنز بیان ہوئے ہیں کہ اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے. نمبر 1 موعظت ہے، نمبر 2 شفا ہے، نمبر 3 ہدایت ہے، اور نمبر 4 رحمت ہے. موعظت ہے یعنی یہ جو سنگ دلی کی بیماری ہوتی ہے تو سخت دلوں کو نرم کرنے والی کتاب ہے. عام جو زمین اگر سخت ہو جائے تو پھر ہم اس کو پانی دیتے ہیں تو زمین نرم ہو جاتی ہے، لیکن جب دل کی زمین سخت ہو جائے تو پھر اس کے لیے جو پانی ہے تو وہ حقیقت میں ہے قرآن. تو قرآن کی عظمت، یا قرآن مجید میں خود ہم دیکھتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر پہاڑ پر یہ نازل ہوتا قرآن مجید تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی یہ قرآن مجید کی طاقت اور عظمت کا جو ہے نا وہ یہ حال ہے. ڈاکٹر اقبال فارسی میں کہتے ہیں تو حمیدانی کے آئینی تو چیست، زیر گردوں سر تمکینی تو چیست. تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری زندگی کا آئین کیا کون سا ہے؟ زیر گردوں آسمان کے نیچے، سر تمکینی تو چیز، تمہیں شان اور شوکت دینے والی کتاب وہ کون سی ہے؟ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمتی لا یزال است قدیم. یعنی قرآن کے اندر جو بیان ہوا ہے اس وقت کے مسائل کا حل، آج کے مسائل کا حل، آئندہ آنے والے مسائل کا حل، ان تمام کے لیے جو ہے نا وہ ہے قرآن مجید. چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. اور کہتے ہیں اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ جب یہ انسان کے اندرون میں داخل ہوتا ہے یہ قرآن، جاں دیگر شود، تو آل ٹوگیدر ایک چینجڈ پرسنالٹی وجود میں آ جاتی ہے. یعنی پہلے ایک انسان کو یہ بات پیاری تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے جان کو، اپنے مفادات کو بچا کے رکھوں، مگر اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اور اس کتاب کا حامل ہو جانے کے بعد پھر انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ میں جان آفرین کے سپورٹ کر دوں، میں یہ جان جو ہے نا اس کے حوالے کر دوں. تو چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، جب یہ قرآن مجید اندر جو ہے نا انسان کے اندر پیوست ہو جاتا ہے،
تو اس کے اندرونی باطنی شخصیت اس کی بدل جاتی ہے، اور جہاں چھدی گرشد، اور جب اندر سے انسان بدل جائے جہاں دیگر شود تو اس کا خارج خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے اگر میں دنیا کا طالب تھا، اب میں آخرت کا طالب بن گیا۔ پہلے اگر اوباش قسم کے غافل لوگوں کے ساتھ میری اٹھک بیٹھک ہوتی تھی، اب میں سنجیدہ دیندار لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اٹھنے بیٹھنے لگا۔ پہلے اگر میری ساری جدوجہد دنیا کمانے کے لیے تھی، تو اب جو ہے نا میں نے اس میں آخرت کو شامل کر کہ بھئی آخرت کی کمائی، آخرت کے لیے میں کچھ کماؤں، تو لہٰذا جہاں دیگر شود، اس کی تو ساری جو ہے نا دنیا ہی وہ بدل گئی۔ اور وہ جو زرین الفاظ ہماری اسلامی لٹریچر میں ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یعنی قوموں کے جو عروج اور زوال کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وابستہ کر دیا ہے اس کتاب کے ساتھ۔ اس کتاب کا اگر کوئی قوم حامل تہری بام عروج پر چڑھی، اور اس کتاب کی اگر تارک بنی، اردو میں اقبال کے الفاظ ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی وہ اسی وجہ سے معزز تھے کہ قرآن کے حامل بن گئے، اور تم لوگ خوار اسی ہوئے تارک، جنہوں نے تم قرآن کو ترک کر دیا، تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ اس طور پر وہ آ گیا ہے۔ تو قرآن حقیقت میں انسان کو عظیم بناتا ہے، انسان کو جو ہے نا وہ بلند کرتا ہے۔ اس حوالے سے مولانا رومی نے ایک مثال کے ذریعے سے بات ہمیں سمجھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مادہ خورشید مداح خود است، کہ دو چشمم روشن و نامرمد است، ضم خورشیدی جہاں ضم خود است، کہ دو چشمم کور و تاریک و بد است۔ مادہ خورشید یعنی جو شخص سورج کی تعریف کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ بہت برائٹ سورج ہے آج، تو کہتے ہیں یہ شخص صرف سورج کی تعریف نہیں کر رہا، خود اپنے آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ اور وہ کیا کہ میری آنکھیں روشن ہیں، میں وہ جو ہے نا وہ سورج کو دیکھنے والی ہے۔ تو مادہ خورشید سورج کی تعریف کرنے والا، مداح خود است، وہ آپ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میری دونوں آنکھیں جو ہے نا کھلی ہے، اس کو صحت مند ہے، وہ دیکھ سکتی ہے۔ اور اس کے برعکس ضم خورشیدی جہاں ضم خود است، اور جو شخص سورج کی برائٹنس کا اور اس کے وجود کا جو منکر ہے، تو وہ صرف سورج کے وجود کا انکاری نہیں ہے کہ نا وہ خود اپنے آپ کے اندر ایک نقص کا اقراری ہے کہ میرے اندر ایک کہ دو چشمم کور و تاریک و بدس، کہ میری نگاہیں جو ہے نا آنکھیں کام نہیں کرتی۔ ایک اندھے کو آپ لائیں برائٹ سورج میں تو کہے کہ کہاں ہے سورج؟ ہے ہی نہیں سورج، تب یہ سورج کا انکاری ہے۔ جب یہ انکاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر نقص ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اس معاشرے کے اندر جب کہ لوگ جو ہے یہ جو مظاہر پر جو ہے مرے ہوئے ہیں، اس میں انسان کا دماغ اگر اس طرف چلا جائے کہ بھئی میں قرآن کا حامل بننا چاہتا ہوں، قرآن کا میں حامل بننا چاہتا ہوں، میں کچھ دنیا کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایٹ دی کاسٹ آف دیٹ قربانی مجھے قرآن مجید میں سے کچھ مل جائے، حدیث میں سے مجھے، ایمان میں سے مجھے جو ہے نا وہ کچھ مل جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کا کریم ہے، کریم یہ شخص، یعنی اس کی نگاہ اتنی بلند ہے کہ جو لوگ آپ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہم پڑھتے ہیں سورۃ انعام میں 7ویں پارے میں کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، کہ ان ستارے کو دیکھا اور چاند کو دیکھا اور سورج دیکھا، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے۔ تو مطلب ہے وہاں پر عام جو تھا لوگوں کی جو دلچسپی تھی وہ تو انہی چیزوں کے ساتھ تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی نگاہ جو ہے نا ان تمام مظاہر کو چیر کر پھاڑ کر وہ رب تک، اللہ تک پہنچ گئی۔ تو یہ مادیات کے ایک سمندر میں ہم رہ رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے ہمیں اپنی طرف، یہ سمندر ہمیں اپنی طرف جو ہے نا وہ کھینچ رہا ہے۔ تو اقبال کے الفاظ ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، یعنی جو اس دنیا کے اندر گم ہو گیا تو اقبال کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو کافر یہ، اور جو شخص اس سے باہر ہے تو کہتے ہیں مومن تو حقیقت میں یہ ہے۔ تو یہ ہوا کہ ایک انسان اگر وہ قرآن کا حامل بنا تو قرآن کا حامل بننے کی وجہ سے یہ شخص عظیم ہو گیا، یعنی عظیم کتاب کے ساتھ جب اس نے اپنے آپ کو نتھی کر لیا تو یہ خود جو ہے نا وہ عظیم ہو گیا۔ اور جس شخص نے اس کتاب کی ناقدری کی
تو کہتے ہیں کہ اس نے اس بات کا ثبوت بہم پہنچایا کہ میری آنکھیں جو ہے نا، میں دل کا اندھا ہوں، روحانی طور پر جو ہے میرے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہی، ورنہ اگر میرے روحانی حواس اگر زندہ ہوتے تو میں قرآن مجید کو جو ہے نا اس کی آواز کو میں پکڑ لیتا، میں اس کے پیغام کو میں ریسیو کر لیتا۔ پھر یہ قرآن کی عظمت کے حوالے سے یہ کتاب یعنی انسانی شخصیت میں فکر اور عمل، فکر اگر کج ہو جائے تو وہ کجی عمل کے اندر آ جائے گی، تو پھر قرآن مجید انسان کو یہ حسن بھی دیتا ہے۔ چنانچہ اقبال کے الفاظ میں فارسی میں جز بقرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است۔ تو کہتے ہیں کہ اگر قرآن انسان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اگر شعر بننے کا دعویدار ہے تو وہ شعر نہیں لومڑی ہے۔ کہتے ہیں اگر شعر بننا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے حامل بن کر شعر بن جاؤ۔ اور فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، اصل بادشاہی تو یہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ فقر قرآن کیا چیز ہے؟ اختلاطی ذکر و فکر۔ یہ جو قرآنی فقر ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ذکر کا اور فکر کا۔ فکر را کامل ندیدم جز بذکر، کہ انسان سوچ رہا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی وہ فرمایا کہ ایک غور و فکر کا مادہ ہے انسان کے اندر، وہ سوچ رہا ہے اس کائنات کے اندر، اپنے لیے نئی نئی راہیں وہ تلاش کر رہا ہے، لیکن یہ جو سوچ رہا ہے اگر اس کی سوچ کا منبع اور سرچشمہ وہ اگر وہاں اللہ تعالیٰ سے نہیں لے رہا تو یہ فکر ادھر جو ہے نا، اسی لیے تو اقبال مغربی فکر کو گستاخ کہتا ہے۔ وہ فکری گستاخ جس نے عریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بیتاب بجلیوں سے خطر میں ہے آشیانہ۔ کہتے وہ جو ایجادات اور جو اکتشافات کیے تھے، چونکہ انہوں نے ان کی فکر جو ہے نا وہ مستنیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا وہ رشتہ نہیں رہا، لہٰذا وہ جو فکر ہے اور وہ انہوں نے جو کچھ سامنے وہ لائے ہیں، جو ہتھیار سامنے لائے ہیں، اب وہ انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ علم زو، اقبالی کے مثنوی کے الفاظ ہے، علم زو رسواس اندر شہر و دش، جبرائیل صحبتش ابلیس گش۔ کہتے ہیں کہ علم کی جو رسوائی مغرب میں ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ علم زو رسواس اندر شہر و دش، جبرائیل صحبتش ابلیس گش۔ کہتے ہیں ایسے بے خدا فکر رکھنے والوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام جیسے پاک تینت فرشتے کو اگر بٹھا دو، شیطان بن کر اٹھے گا۔ فکر کی کجی بہت 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 بڑے فساد کا پیش خیمہ ہے۔ تو یہ فکر جو ہے نا انسان کا جو ہے نا کہ انسان سو غور فکر کر رہا ہے، اور پھر ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، اللہ، اور ذکر کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ وہ تو قرآن ہے۔ یعنی ہمارا جب ذکر کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن بس تسبیحات کی طرف جو ہے نا وظائف کی طرف منتقل ہوتا ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، مگر سب سے بڑا ذریعہ، طاقتور ذریعہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا، وہ تو خود قرآن نے کہا کہ ان ھذہ تذکرہ ذکر و قرآن مبین انا نحن نزلنا ذکر۔ تو جو یہ دی ریمائنڈر الذکر وہ تو قرآن مجید ہے۔ تو جب ہم سوچتے ہیں تو معاشرے کے اندر جو عام جاری اور ساری تصورات ہیں تو ہمارا ذہن ادھر یہ، حالانکہ اصل ذکر کا اصل منبع اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا جو ہے وہ تو ہے قرآن مجید۔ تو اس لیے اقبال نے کہا کہ یہ جو ذکر اور فکر، آپ فکر کرتے جائے، غور فکر کرتے جائے، دنیا کے اندر بھی جو ہے نا، ڈاکٹر صاحب نے بھی جو فرمایا کہ ایک مومن جو ہے، مومن وہ یہ صرف نہیں کہ اس کا کام آخرت کی طرف وہ ہے، وہ دنیا کو بھی ماسٹر کرے گا۔ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، تو عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ یا جو ایک دوسرے مقام پر اقبال اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں کہ نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد پہچانے، نگاہ وہ ہے کہ محتاج مہر و ماہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف یہ جو آپ کی فزیکل یہ جو آنکھیں ہیں جو کچھ دیکھتی ہیں، صرف یہ مادی نظر کو نظر نہیں کہتے، کہتے ہیں ایک اور نظر ہے جس کو روحانی نظر کہتے ہیں، اور وہ نظر ٹیوب لائٹس کی اور سورج کی لائٹس کے بغیر بھی کام کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ جو میکینزم ہے ویژن کا جو ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف ہماری آنکھیں ہیں، پیچھے ریٹینا ہے، اس پر ایک عکس، اور ایک ہے تو اندر بھی ایک روشنی ہے آنکھوں میں، اور خارج میں بھی یہ ٹیوب لائٹ کی روشنی ہے۔ دونوں روشنیوں میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو پھر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بجلی چلی گئی تو نہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ میں آپ کو، حالانکہ یہ نہیں کہ ہماری آنکھیں اندھی ہوں گئی، اندھے ٹھیک ہے، مگر خارج کی روشنی ختم ہو گئی۔
اسی طرح خارجی روشنی ہے مگر اندر سے انسان کا کی آنکھیں خراب ہو جائے تو بھی جو ہے نا وہ نہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ صرف اسی ظاہری مظاہر کو دیکھنے کا نام نہیں، نگاہ وہ ہے کہ محتاج مہر و ماہ نہیں. وہ نگاہ بھی پیدا کرو جو ٹیوب لائٹس کے بغیر آپ دیکھ سکیں، یعنی وہ روحانی نظر پیدا کرو. تو پھر کہتے ہیں کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں. کہتے ہیں یہ جو مغرب نے اگر ایک محنت کی ہے اور کائنات کو ٹٹولا ہے تو یہ قابل قدر کام ہے. یہ اس حوالے سے قابل قدر ہے، مگر جس حوالے سے یہ قابل مذمت ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے نکال دیا ہے. یہ جو تحقیق اور جستجو اور تجسس ہے، اس کا آخری مقصود اور مطلوب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کائنات کو ٹٹولتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تحقیق تفتیش کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم عظیم رب کی کاریگری کا مشاہدہ کر سکیں، اللہ کی صنائی کو دیکھ سکیں، اللہ کی خلاقی کو ہم دیکھ سکیں، اور ہمیں معرفت کا وہ نور جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. تو گویا کہ یہ بس آدھا علم ہے کہ آپ نے صرف کائنات کی تحقیق کر لی، کتابیں آپ نے بھر لی اور بس اس کے بعد آپ سٹاپ ہو گئے. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. آپ حقیقت تک تو آپ پہنچے نہیں. آپ نے شروع میں ایک اصول وضع کر دیا کہ ہمیں حقیقت تک نہیں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو آپ نے وہاں سے جو ہے نکال دیا. تو بہرحال وہ پھر کہتے ہیں کہ کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں. اب پتے کی بات آ رہی ہے. اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں. کہتے ہیں یہ تحقیق اور یہ سائنس اور یہ جو جولانی آپ دکھا رہے ہیں، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، اس میں موت تمہارا منتظر ہے. اگر تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں، اگر اندر سے یہ سوچ نہیں کہ یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو پا سکوں، اللہ تعالیٰ کو میں ڈھونڈ سکوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک رشتہ میں پیدا کر سکوں، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے بغیر آپ نے کر دیا یہ ایک انکمپلیٹ کام ہے جو آپ نے کر لیا ہے. تو قرآن مجید ہمیں ذکر اور فکر، ذکر اور فکر، ذکر فکر، اور یہ الفاظ خود قرآن مجید میں چوتھے پارے میں سورۃ آل عمران میں آئے ہیں. الذین یذکرون اللہ، پہلے تو یہ نا کہ وہ یہ ہوشمند لوگ جو ہے یہ نہیں کہ صرف نماز روزہ ہے ان کا، نہیں، یہ غور و فکر کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ ہے ذکر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں. تو یہ ذکر اور فکر یہ گویا کہ دو ہاتھ ہے، اور اس کے ذریعے سے جو انسان جو ہے نا وہ آگے، یا دو آنکھیں ہیں کہ وہ آگے جا رہا ہے. اس قرآن مجید کے جس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ وہ ہمیں فکر و نظر اور عمل کی روشنی دیتا ہے، اس قرآن کے 5 حقوق ہم میں سے ہر شخص پر عائد ہوتے ہیں. اور ایک انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے، کام چل جائے گا، لیکن اگر اس کے بغیر اس کی موت واقعہ ہوئی کو اس کو قرآن مجید کا یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کتاب مجھ سے چاہتی کیا ہے، بہت بڑے خسارے میں رہا، بہت بڑے خسارے. ڈاکٹر صاحب نے جو الفلاح کی تشریح کی کہ ایک آل امبریسنگ سکسیس ہے، کامیابی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں خسارہ جو صورت حال میں آیا کہ ان الانسان لفی خسر، وہ خسارہ جس کی کوئی تلافی نہ ہو سکے. ادھر اگر کسی کو کوئی 10 لاکھ 50 لاکھ 50 کروڑ 1 ارب کا خسارہ ہو گیا، کوئی سیٹ عرب شیخ کوئی دوسرا سیٹ آ کر کہے گا کہ میں پیسے دیتا ہوں تلافی ہو گئی، مگر کہتے ہیں وہاں پر جس خسارے سے انسان دوچار ہوگا اس کی کوئی تلافی ممکن نہیں. یہاں تک کہ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ وہاں پر جو شخص فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو اس زمین بر سونا اگر وہ بھی پیش کر دے ذهبا ولا افتدى به، تب بھی جو ہے نا وہ نہیں تو اس کی تلافی ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس کی فکر کرے کہ اس خسارے سے میں بچ جاؤں. اس خسارے کی تلافی ہو سکتی ہے، اس خسارے کی تلافی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی. تو اس قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ ہم اس قرآن کو دل کی گہرائی سے مانیں، ایمان لائیں. مگر کون سا ایمان؟ یعنی ہم لوگ صرف اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ بھائی میں تو اللہ کو مانتا ہوں، دوزخ، قبر، حشر، نشر، سب چیزوں کو میں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی جب کہیں ہم عدالت میں جائیں
جھوٹ کی بھرمار، دفتروں میں جائے حرام خوریاں. بھائی اللہ کو مانتے ہو؟ بالکل. قبر کو مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں. رسول کتاب کو مانتے؟ بالکل مانتا ہوں. اور کروڑوں کا غبن کرنے والے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں. یہ وجہ کیا؟ یعنی قرآن کے ساتھ ہمارا صرف لفظی اور زبانی، جب تک یہ حقیقت انسان کے دل کی گہرائیوں میں نہ اتر جائے، جس کو یقین اور کنوکشن کہتے ہیں، تب تک انسان کی زندگی کہاں بدلتی ہے؟ انقلاب تو تب آئے گا جب یہ اندر سے انسان کو بدل دے. اس لیے اقبال نے کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکری نیم شبی، یہ مراقب ہے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ تو پھر کچھ بھی نہیں. پہلے اس حقیقت کو ہمیں سمجھ لانا چاہیے کہ بھئی یہ ایمان سے مراد کیا ہے، جو قرآن مجید بار بار مطالبہ کرتا ہے. اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ بس میں لفظی طور پر کہوں کہ ہاں بس میں اقراری ہو گیا، ہم بالکل اللہ کو مانتا ہوں، رسول آخرت سب کو مانتا ہوں، میری زندگی بدل نہیں رہی، کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب ہمیں نظر نہیں رہا. اس لیے کہ ایمان ہم صرف اسی کو کہتے ہیں جس کی بس یہ قانونی حیثیت ہے. یہ ہے ایمان کا وہ حصہ یعنی جو اوپر ہے. اب دل کی گہرائیوں میں آ جائے حقیقی اور قلبی ایمان، اور اس کے بارے میں قرآن مجید پورے زور کے ساتھ اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو جب یہ فرمائے کہ ایمان والو، تو پھر دوبارہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا ظاہری وجود ہے، جس کی اسپوکس مین یہ زبان ہے، زبان نے مان لیا کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، مگر یہ بات اب دل تک وہاں جا کر پیش کرو، وہ دل بھی اس کا اقراری ہے، اگر ہے اس کو کہتے ہیں کہ کمپلیٹ ماننا. اب آپ کی شخصیت کے اندر یہ بات جذب ہو گئی. اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر دل تک یہ حقیقت نہیں گئی، تو پھر یہ کہ مسلمان بھی ہیں، اللہ کا دین مغلوب ہے، کفر کا غلبہ ہے، بے قراری بے سکون ہے. جس دفتر میں آپ جائے بغیر رشوت کے آپ کا کوئی کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس لیے ایمان کا بہت بڑا فقدان. چنانچہ غالب اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کہتے ہیں جہاں تک عقلی اور فکری سطح، عقلی سطح پر نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، یہ میں نہ صرف جانتا ہوں بلکہ اس پر اچھی خاصی تقریر بھی کر سکتا ہوں، لیکن اذان ہو جائے مسجد جانا تو بہت دور کی بات، گھر پر بھی نہیں پڑتا. تو کہتے ہیں یہ کیوں؟ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، دل نے ابھی تک بات نہیں مانی. میرے دل میں جب یہ بات جس دن آ جائے گی تو پھر اذان کے ساتھ جو ہے نا تم لوگ مجھے مسجد میں پاؤ گے. اور یہ بات اقبال نے فارسی میں کہی کہ نماز بے حضور از من نمی آید نمی آید، دل آوردہ ام دیگر ازیں کافر چمی خواہی. کہ اللہ یہ جو خشک سی اور بے مزہ نماز ہے یہ تو مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. نماز میں جو سرور ہو اور یہ کہ یہ کیفیت ہو کہ بس میں تو وہ احسان کا وہ درجہ تو وہ تو نہ صحیح، لیکن یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ چیز جب نہیں تو پھر میرا نماز میں دل نہیں لگتا. نماز بے حضور از من نمی آید نمی آید، دل آوردام کی یا اللہ وہ بیماری جو ہے نا وہ بیماری ڈائگنوز ہو چکی ہے کہ دل کی بیماری ہے، دل کے اندر یہ چیز نہیں ہے، تو میں وہ لایا ہوں آپ کے پاس جو ہے یہ دل. دیگر ازی کافر چمی خواہی، اصل میں اس کا کفر اگر نکل گیا اور یہاں پر اگر آ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اس دل پر نقش ہو گئی تو پھر عمل کا دروازہ جو ہے نا بالکل کھل جائے گا. تو یہ عمل کا جو راستہ، عمل کے لیے راستہ جو بند ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین کا وہ مقام حاصل ہے. یعنی ایمان جو دل میں داخل ہو وہ چیز جو ہے نا وہ ہمارے. مولانا رومی کہتے ہیں تازہ کن ایمان نہ از گفتی زباں، اے ہوارا تازہ کر دی در نہا. کہتے ایمان کو تازہ کرو، مگر میں یہ نہیں کہتا کہ صرف زبان سے تم کہو. تازہ کن ایمان نہ از گفتی زباں، اے ہوارا تازہ کر دی در نہا. کہتے ہیں یہ دنیاوی خواہشات جو ہیں یہ تو آپ نے دل کے ڈرائنگ روم میں بٹھا رکھے ہیں، اور ایمان جو ہے وہ صرف زبان پر ہے کہ بس آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. یعنی جب ایک انسان اگر گھنٹی بجی باہر گیا، 2 مہمان کھڑے ہیں،
ایک جو ہے نا آ کر انہوں نے 2-4 باتیں کی، بس رخصت ہوا. اور دوسرا مہمان اس کا امپورٹنٹ مہمان تھا، اس کو آ کر انہوں نے ڈرائنگ روم تک کا دروازہ کھولا، بٹھایا اور گھر پر گیا، کہا کہ بھئی چائے ہو، کوئی کولڈ ڈرنک ہو، اور اس کے بعد روٹی کا بھی وہ انتظام ہو اہم میں. تو جو اہم ہے اس کو آپ نے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، اور جو بہت اہم نہیں تھا اس کو آپ نے بس رخصت کر دیا. تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایمان کا معاملہ یہ کہ دنیاوی خواہشات جو ہیں نا، لذتیں اور چٹخاریں ہیں اور یہ چیزیں، یہ دل کے ڈرائنگ روم کے اندر ہے ان کی محبت. اور اللہ کے ساتھ ہمارا وہ صرف زبانی، وہ ہمارے بصرے دروازے کا مہمان ہے، اندر یہ بات جو ہے نا وہ نہیں آئی. تو یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعویدارو، ایمان لاؤ. یہ ہے سورۃ النساء 5واں پارہ. 28ویں پارے میں سورۃ صف ہے، یا ایھا الذین آمنو، پھر یہ کہ اے ایمان کے دعویدارو، ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا سکے. یہ انہیں کفار سے نہیں کہا جا رہا، اوپر کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو وہ تجارت وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ. اوپر کہا ایمان والو، نیچے کہا ایمان لاؤ. تو یہ وہ جو تھا میں نے کہ یعنی ظاہری طور پر تو آپ کی قانونی حیثیت اور سٹیٹس تو ایک مسلم کی ہو گئی ہے مسلم معاشرے کے اندر، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جاؤ گے تو وہاں پر یہ نہیں کہ پاکستانی رجسٹر وہاں پر وہ چلے گا. یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر یہ آپ نے جو ہے نا، آپ کے اس ایمان نے آپ کے دل کی تعمیر میں حصہ لیا ہے تو وہ چیز وہاں پر جو ہے نا اس کی ویٹیج وہاں پر آپ وہ دیکھیں. تو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم. تو نمبر 1 ہے کہ یقین والا ایمان پیدا کرو، نمبر 2 جہاد، جدوجہد کرو، ایفرٹ کرو، متحرک ہو جاؤ اس دین کے لیے. تو یہ ہے قرآن کا پہلا حق کہ قرآن مجید پر یہ والا ایمان لاؤ، صرف قرآن مجید کو محض ماننا نہیں. نمبر 2، دیکھیں جب ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں تو گویا کہ ایک تخم ریزی ہو گئی، ایک بیج ہم نے دل کے اندر ڈال دیا. دنیا میں جب ہم بیج ڈالتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا پھر پانی دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بڑی پرورش کرنی پڑتی ہے، دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. ایک زمیندار نے اگر بیج تو بو دیا ہے مگر اس کے لیے کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، 3-4 ماہ گزر گئے ہیں تو وہ بیج اندر گل سڑ کے ختم ہو جائے. یہ جو ایمان کا بیج ہم نے بو دیا اس کو مسلسل پانی دینے کی ضرورت ہے، اور اس پانی کا نام ہے تلاوت قرآن. یہ جتنا بھی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جتنا بھی اس سے وہ جو بیج آپ نے ڈالا ہوا ہے اس میں ایک بڑھوتری، ایک گروتھ پیدا ہوگی، ایمان کا پودا جو ہے وہ نمودار ہو جائے. چنانچہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو مطلب ہے ایمان میں ایجاد، ایمان میں اضافہ جو ہے وہ ہے گویا کہ قرآن مجید کے ساتھ. سورۃ الشورى کے اخیر میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں آپ کو معلوم نہیں تھی مگر ہم نے ایک روشنی دکھائی. اور کون سی؟ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور بنایا. کس کو؟ قرآن کو. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ. تو کہتے ہیں کہ اب یہ نور جو آپ کو وہ مل گیا ہے، اب اس نور کے ذریعے سے ارد گرد کے ماحول کو منور کرو. اب یہ ایمان دوسروں تک جو ہے نا ٹرانسفر کرو، وہاں جو ہے نا وہ منتقل کرو. تو گویا کہ قرآن مجید کی تلاوت اس ایمان کا کی بڑھوتری کا جو ایمان، جو بیج ہم نے اندر جو ہے نا وہ بو دیے. یہ سورۃ شورى 25واں پارہ. سورۃ حدید 27ویں پارے میں بڑی جامع و معنی شاندار صورت. اس میں پہلے جو آیات ہیں 7-8 آئے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک تعارف ہوا ہے کہ اللہ یہ ہے اور اس کے علم کا یہ حال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ حال ہے، اور کوئی چیز جو ہے نا زمین کی گہرائیوں میں ہے اس سے چھپی ہوئی نہیں، سب کچھ. تو پھر خود بخود ایک بات سامنے آتی ہے کہ اس اللہ جس کا تعارف یہ ہوا ہے، اس اللہ کے ساتھ ہم اپنا رشتہ کیسے جوڑ لیں؟ کوئی راستہ، کوئی طریقہ. تو اب اگلی آیت میں اس کا حل بتایا ہے کہ هو الذی، اللہ وہ ہے، یعنی یہ تعارف تو آپ کو کرا دیا. اب
هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ وہی ہے جو اپنے بندے پر وہ عظیم آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے۔ اور یہ تاریکیاں کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کتنے ایتھیسٹس ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں دیر از نو گاڈ، اور یہ جو کتاب لکھی ہے، میں مصنف کا بھی نام میرے ذہن سے ادھر گیا، گاڈ ڈیلیوژن، ٹھیک ہے، لوگوں کو دھوکہ لگائیں۔ اس لیے یہ تاریکی ہے۔ نمبر 2 شرک، ایک نہیں کئی خدا ہے، ایک اور تاریکی۔ نمبر 2 بے یقینی، کہ زبانی کلامی تو سب مانتے ہیں، زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں، قرآن سیکھنے کے لیے کوئی امنگ نہیں، یہ ایک اور اندھیرا ہے کہ اس میں ہوئے۔ نمبر 2 علم صرف وہ ہے جو ہمیں اپنے حواس کے ذریعے حاصل ہو جائے، ایک اور اندھیرا۔ یعنی آج کا جو انسان ہے، جو ایجوکیٹڈ انسان ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم بس صرف اسی کا نام ہے، ہم کسی وحی کے علم کو جو ہے نا وہ نہیں جانتے، علم بس صرف یہ جو ہمیں حواس کے ذریعے سے ہے۔ اور مولانا رومی کے الفاظ ہیں، چوں ز حس بیرون آمد آدمی باشد از تصویر غیبی آجمی، کہ انسان جب تک حواس کے اس پنجرے سے باہر نہیں نکلا، باشد از تصویر غیبی آجمی، تو وہ غیبی اور روحانی تصویر کے لیے بالکل اندھا ہے۔ یعنی جب اللہ کے سامنے، قرآن کے سامنے آپ آئیں گے تو آپ کے اندر ایک ایسی روحانی تبدیلی ہو کہ اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو سیٹ کر دیا ہے۔ وہ چیز اگر آپ نہیں کرنا، اس لیے تو قرآن میں فرمایا ھدی للمتقین، پاک دل لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو لوگ اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم کسی غیب کو نہیں مانتے، ہم صرف اسی دنیا کو مانتے ہیں، قرآن کا دروازہ اس کے لیے بند ہے۔ تو هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ تو یہ ہے قرآن کے زیادہ سے زیادہ تلاوت۔ تو اس میں جو ہے نمبر 1 ہم خیال رکھیں تجوید کا۔ بہت سے لوگ ہم قرآن مجید کا بالکل غلط پڑھتے ہیں۔ آپ نماز کا جائزہ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، سب کچھ غلط۔ الحمد للہ، یہ جو ہمارے کے پی کی طرف تو یہ غلطیاں بہت زیادہ عام ہے۔ تو پہلے تجوید کا کہ انسان یہ کچھ وقت نکال کے کہ میں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے جو ہے نا جو معلومات ضروری ہے وہ تو مجھے حاصل ہو جائے، تجوید۔ نمبر 2 روزانہ کا معمول، کہ انسان کہے کہ میں نے جو ہے نا جس طرح میرا جسم روزانہ کھانا مانگتا ہے، یہ میرا جو جسمانی وجود ہے، میرے روحانی وجود کو بھی روزانہ کھانے کی ضرورت ہے۔ جسمانی وجود کا کھانا یہ گندم جوار اور یہ چیزیں ہیں، اور روحانی وجود کا کھانا وہ ہے روحانی، وہ ہے قرآن۔ مولانا رومی کے الفاظ ہیں، ای دہاں بستی دہانے باز شد، کو خورندہ لقمہ راز شد، کہتے ہیں کہ یہ منہ ذرا بند کر دو، یہ مادی منہ، ایک روحانی منہ کھل جائے گا۔ کو خورندہ لقمہ راز شد، تو وہ جو روحانی منہ ہے اس سے تم راز کے لقمے کھانے لگو گے، راز کے لوگے، اللہ کی عظمت آپ پر منکشف ہو جائے گی، قرآن کی عظمت آپ پر منکشف ہو جائے گی، آخرت کی عظمت آپ کے دل پر بیٹھ جائے گی۔ یہ ہے وہ روحانی لقمے، کہ یہ چیزیں جو ہے نا اس وقت آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو جس طرح جسم کے لیے روزانہ کھانے کی ضرورت ہے جسمانی وجود کو، تو روحانی وجود کو بھی روزانہ کھانے کی ضرورت ہے۔ جسم ہمارا مٹی سے بنا ہے، لہذا اس کا کھانا پینا جو ہے جوار گندم یہ مٹی سے ہے، یہ روح اوپر سے آئی ہے۔ قرآن میں 3 مقامات پر آیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس انسان میں سے اپنی روح میں سے پونک دیا، تو لہٰذا جب یہ وہاں اس کا اوریجن وہ ہے، لہذا اس کی غذا جو ہے وہ بھی اوپر سے، اور وہ اوپر والی غذا ہے قرآن مجید۔ تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کو یہ غذا تو روزانہ کا معمول ہو۔ پھر خوش الحانی، کہ ہم یہ اپنے اندر جو ہے نا پیدا کر لیں یہ ذوق کہ قرآن مجید کو ہم خوبصورت زین القرآن باصواتکم، خوبصورت آواز کے ساتھ جو ہے ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ قاری عبدالباسط صاحب جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ تو انسان کا سر جھک جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے سامنے، ٹھیک ہے۔ یا جیسے قاری رعد الکردی جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو گھر پر ہم ہوتے ہیں، میری بیوی صبح کے وقت وہ قاری صاحب کو الکردی کی تلاوت ہوتے تھے،
تو میں تو سیر نہیں ہو جاتا کہ بھئی میں کہ ڈیوٹی پر اگر جانا بھی ہو اور جب وہ تلاوت ہو جو ہے نا شروع ہو جائے تو پھر انسان ایک روحانی رقص میں آتا ہے کہ اگر واقعہ اس کی فریکوینسی قرآن مجید کی فریکوینسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم آہنگ ہو جائے. تو لہٰذا چاہیے کہ ہم صرف یہ لفظی اور کلامی چیزوں سے آگے بڑھ کر جو ہے نا ہم دل کی دنیا میں اتریں اور آ کر قرآن مجید کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ہمارا ایک زندہ اور جاندار تعلق پیدا ہو جائے. تو یہ ہے دوسرا حق کہ تلاوت قرآن مجید کی. تیسرا حق، پہلا حق ہم قرآن مجید کو دل کی گہرائی سے مانیں. دوسرا حق ہم قرآن مجید کو مسلسل پڑھیں، تلاوت کریں. نمبر 3، تیسرا حق اس کتاب کا یہ جو ماننا اور پڑھنا ہے. میں قرآن کو مانتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، مگر اس کی سمجھ مجھے نہیں ہے. تو چلو ایک ان پڑھ انسان، ایک بالکل معاشرے کے اندر جو اس کو کوئی لکھت پڑھت سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، بیچارہ غربتی کو چھوڑتا ہو نہیں، تو وہ تو اللہ کے حضور جو ہے نا یہ بات کر کے جو ہے نا وہ چھوٹ جائے گا. لیکن جو لوگ، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جنہوں نے دوسری زبانیں سیکھی ہیں، انگریزوں کی زبانیں سیکھی، اور صرف سیکھی نہیں انگریزوں کو سکھا رہے ہیں، وہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں اور پھر کہیں کہ ہمیں تو قرآن کی اتنی زبان بھی نہیں آئی کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکے، جبکہ دنیا بھر کی زبانیں جو ہے نا ہم نے سیکھی، اس کے ساتھ ہماری دنیا وابستہ تھی، لہٰذا اس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا. مگر قرآن کے ساتھ چونکہ آخرت کی عظمت ہمارے دلوں پر تھی نہیں، آخرت کی نعمتیں ہمیں جو ہے نا ان کی ویٹیج ہماری وہ تھی نہیں، لہٰذا اس کے لیے کوئی وقت بھی ہم نے نہیں دیا. تو لہٰذا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھا جائے. چنانچہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ جو تفسیر تدبر قرآن کے مصنف ہیں، تو ان کی ایک اور کتاب ہے جو اب تو تفسیر میں دیباچے کے طور پر شامل ہے، مگر پہلے وہ ابھی آؤٹ آف پرنٹ ہے، پہلے تھی مبادئ تدبر قرآن. ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ تو اس کتاب میں اصلاحی صاحب لکھتے ہیں محض الفاظ کی تلاوت کر لینا اور قرآن کے معنی کی طرف دھیان نہ دینا صحابہ کا طریقہ نہیں. یہ طریقہ تو اس وقت سے رائج ہوا جب لوگوں نے قرآن مجید کو ایک کتاب ہدایت سمجھنے کی بجائے محض حصول برکت و ثواب کی ایک کتاب سمجھنا شروع کر دیا. جب زندگی کے نشیب و فراز میں رہنما ہونے کی بجائے اس کتاب کا مصرف صرف یہ رہ گیا کہ ہم جس ضلالت اور گمراہی کا ارتکاب کریں قرآن کے ذریعے سے اس میں برکت ڈال دیا کریں، کہ اگر کوئی کیسٹ سے اور گانے بجانے کا کوئی دکان وہ کھل رہی ہے، اس میں آج کل لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو لاؤ، ختم قرآن اس میں کرو. دنیا کی شاید ہی کوئی کتاب ہو، یہ اصلاحی صاحب کے یہ الفاظ جا رہی ہیں، دنیا کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس نے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا ہو کہ اس کا حقیقی فائدہ صرف اسی شکل میں حاصل ہو سکتا ہے جب تک اس کو پورے توجہ کے ساتھ پڑھا جائے. مگر دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید ہے جس کو ہمیشہ آنکھ بند کر کے پڑھا جاتا ہے. معمولی سے معمولی چیز بھی انسان پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے، مگر قرآن کے ساتھ لوگوں کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ اس کو جب شروع کرتے ہیں تو دماغ پر ایک پٹی باندھ لیتے ہیں کہ مبادا اس کا کوئی مفہوم دماغ کو چھو جائے. تو قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید مجھ سے کیا کہتے ہیں. اور دیکھو یہ جو مشہور پھر مسلمان ہو گئے تھے وہ فرانسیسی سرجن ہیں جن کی قرآن ہے دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس، میں اس کا نام ذہن سے اتر گیا، وہ چلو ذہن میں آ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب وہ آئے اور جب انہیں پتہ چلا کہ بعض سائنسی حقائق کیسے ہیں جو ہماری بائبل کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کانفلکٹ ہیں، تصادم میں، تو وہ قرآن مجید کی طرف آئے. تو پھر انہوں نے قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا تو اس کے لیے اس نے کہا کہ میں نے عربی زبان سیکھی کہ میں قرآن مجید کے اندر جو ہے نا وہ اقبال کے الفاظ ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کو شاہ نہ راضی نہ صاحب کا شاہ. یعنی جب تک تمہارے اندر خود یہ قرآن شریف کے ساتھ اگر آپ نے اتنا تعلق قائم نہیں کر لیا ہے تو پھر یعنی تفسیر کی زبان میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. آپ اگر اپنی زبان سے اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید کو سمجھنے کی، یعنی قرآن مجید کی زبان کو اس طور پر جو ہے نا اتنی سمجھنے کی وہ کوشش کرو. تو مورس بوکائے نام یاد ہے، وہ سرجن کا نام ہے سرجن مورس بوکائے، اور اس کی کتاب بھی جو ہے نا اس کا ترجمہ بھی وہ ثناء اللہ صاحب نے وہ کیا ہوا ہے. تو اس کتاب میں انہوں نے قرآن مجید کے لیے بڑے شاندار الفاظ استعمال کیے ہیں. اور پھر یہ کہ میں جو ہے نا جب میں اس کتاب کی طرف آیا تو میں نے کہا کہ اس کا راستہ جو ہے نا وہ یہ کہ میں اس کتاب کی زبان سیکھوں. تو پھر انہوں نے وہ کام جو ہے نا وہ کر دیا. تو اچھا یہ جو قرآن مجید کا سمجھنا ہے تو اس کے دو لیولز ہیں. ایک یہ
کہ قرآن مجید کے اندر جو بنیادی رہنمائی اور بنیادی ہدایت ہے انسان اس کو حاصل کر لے، یعنی قرآن مجید کا ایک رواں ترجمہ ہو، ٹھیک ہے، اسی کا نام ہے تذکر۔ تذکر، انسان کو ریمائنڈ ہو جائے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو حقائق موجود ہیں وہ سارے حقائق خود انسان کے دل کے اندر بھی ہیں، مگر پردہ آ چکا ہے، ذہول اور نسیان کا، غفلت کے پردے دل پر آ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کہتے ہیں انہا تذکرہ، یہ ایک یاد دہانی ہے، مطلب یاد دہانی ہے، جو چیز اندر موجود ہے اس کو ابھارنے کے لیے۔ جیسے کہ فرض کریں میرا ایک دوست کالج میں، اس نے مجھے گفٹ کے طور پر ایک پین دے دیا تھا، اور وہ پین لے کے بس میں چلا گیا۔ پھر جب کالج سے ہم نکلے تو وہ اپنے علاقے میں چلا گیا، اور وہ پین میں نے اپنی الماری میں کہیں رکھ لیا۔ 8-10 سال بعد میں الماری میں سامان ادھر ادھر الٹ پلٹ کر رہا تھا، اچانک وہ پین نیچے سے جب نکل آیا، بس مجھے وہ دوست یاد آ گیا، اور وہ کالج کی زندگی ساری چیزیں مجھے یاد آ گئی۔ یہ ہے اصل میں تذکر، کہ قرآن مجید پڑھ کر انسان کی یہ جو ڈارمنٹ شعور ہے، ڈارمنٹ شعور خفتہ، وہ اس کو بیدار کرتا ہے کہ ذرا اندر دیکھو، سوچو، غور و فکر کرو، اور یہ تم کہاں گم ہو گئے ہو، یہ کیسے کیسے پردے تمہارے اوپر آ گئے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کی بنیادی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کہ قرآن مجید کا ایک رواں ترجمہ انسان جو ہے نا وہ کرے، تذکر۔ اور دوسرا ہے تدبر فی القرآن، تدبر، یعنی قرآن مجید میں انسان ریسرچ کرے۔ قرآن مجید کے اندر یہ جو علوم و افکار ہیں، اور یہ دنیا میں جو ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دنیاوی علوم کے لیے جو ہے امام ہے، تو وہ بھی حقیقت میں تو قرآن ہی ہے۔ تو جو لوگ جو ہے نا وہ زیادہ جو ذہین طباع لوگ ہیں، محنت والے وہ لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس میدان کو جو ہے نا وہ اپنا لیں، اور اس میں اگر قرآن مجید کو کہ اس کو مولانا مودودی رحمہ اللہ کے لیول پر پڑھے، ڈاکٹر اقبال کے لیول پر، ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے لیول پر جو ہے نا اس کو وہ پڑھیں، تو اور آگے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا سامان کر دے۔ تو یہ 2 لیول سے، نمبر یعنی فہم قرآن کو سمجھنا، نمبر 1 تذکر، اور نمبر 2 تدبر۔ نمبر 4، یہ 3 کام میں قرآن کو مانتا بھی ہوں، نمبر 2 میں اس کی تلاوت بھی کرتا ہوں، نمبر 3 میں نے قرآن مجید کو سمجھا بھی ہے، مگر میرا عمل قرآن سے خالی ہے، تو پھر نفاق ہو جائے گا، یعنی پھر تو منافقت کی بیماری ہو جائے گی، بھائی میں یہ ساری چیزیں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور پھر بھی میں اس پر جو ہے نا وہ عامل نہیں ہوں، تو بہت بڑا اندھیرا یہ آ گیا۔ لہٰذا چوتھا حق قرآن مجید کا یہ، اس کتاب پر عمل کیا جائے۔ اور عمل کے بھی 2 گوشے، ایک ہے انسان کی انفرادی زندگی، کہ میرا جو 5 فٹ کا وجود ہے اور میری جو انفرادی زندگی ہے، میں نے دیکھا کہ قرآن مجید کے تعارف کے بعد کہ میرے اندر کیا کیا کمیاں، کیا کیا خامیاں تھیں، اب وہ چیزیں نکال دوں اور اپنے 5 فٹ وجود پر قرآن کی حکمرانی قائم کر دوں، ٹھیک ہے، یہ انفرادی زندگی میں۔ اس کو کہتے ہیں حکم بما انزل اللہ، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون، سورہ مائدہ میں 3 آئی۔ اور نمبر 2 ہے اقامت بما انزل اللہ، یعنی صرف یہ نہیں کہ میں انفرادی طور پر ٹھیک ہو جاؤں، یہ جو ظالمانہ نظام ہے، یہ ظالمانہ نظام جو ایمان کا بیج انسان جب اندر سے لاتا ہے، اس بیج کو ادھر ہی گلا سڑا دیتا ہے۔ اس ظالمانہ نظام کی جگہ اگر اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد نہ کی جائے، تو پھر تو قرآن کیا مسجد کی الماریوں میں پڑا رہے گا۔ یہ قرآن تو آیا اس لیے ہے کہ وہاں جا کر وہ نظام درست کر لو، کیونکہ اگر وہ نظام آپ نے درست نہیں کیا، آپ اپنے ایمان کو بھی نہیں بچا سکتے، یہ اس کی ساری خرابی جو ہے ممتد ہو جائے گی، وہ یہاں پر آ جائے گی۔ اسی کا دوسرا نام ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کی، یعنی قرآن کے نظام عدل کو قائم کرنے کی جدوجہد۔ لہٰذا سورۃ حدید میں یہ آیت آئی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو جو بھیجا تو ان کو ہم نے جو ہے نا معجزات دیے، اور وانزلنا معهم الکتاب، کتاب اور میزان، اور ہم نے ان کو کتاب اور میزان دی۔ میزان ترازو کہتے ہیں۔ یہ ترازو کس لیے؟ کہ معاشرے میں دیکھا جائے کہ جس ظالم نے ظلم کے ذریعے سے کسی کا حق چھینا ہے،
اسے واپس لیا جائے، اور جس مظلوم کی حق تلفی ہوئی ہے اس کو واپس دے دیا کہ یہ آپ کا حق تھا، یہ قرآن نے آپ کو، قرآن کے نظام نے آپ کو واپس کر دیا، لہذا ہے میزان۔ تو لیقوم الناس بالقسط، یہ رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور ان کو یہ سارا سامان دے دیا، تو یہ اس لیے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا جس میں جنگ کی بڑی شدید طاقت ہے اور لوگوں کے لیے اور منافع بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کام واعظ سے کرو، نصیحت سے کرو، اور جو ہے نا لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرو، یہ بات قرآن کی دعوت ان تک پہنچاؤ، مجھے پوری زاری کے ساتھ میں پوری ہمدردی کے ساتھ جو ہے نا وہ پہنچاؤ۔ لیکن کچھ لوگ اس کو قبول کر لیں گے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے اور وہ قرآن کے نظام کو قتل کرنے کے موڈ میں آئیں گے، جیسے یہود تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی نبی آخر الزمان، یہ وہ نبی آخر الزمان ہے جو ہماری کتابوں میں ہے، مگر ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ لہٰذا پھر ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا ہے کہ پھر ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو وہ لوہے کی طاقت سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ دبا دیا جائے۔ تو یہ ایک عام تو قرآن کا یہ جو عمل ہے، تو ایک ہے انفرادی زندگی میں عمل، نمبر دو اجتماعی، یہ جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس کو کون درست کرے گا؟ یعنی اگر ہم جائیں غیر مسلموں سے اگر ہم کوئی بات کریں، کوئی دعوت دے، تو وہ کہتے ہیں ذرا اپنے ملک، آپ کے ملک کا کیا حال ہے؟ یعنی عدل اور انصاف کے حوالے سے تو ہمارے ملک کا نام وہ جو کلپس چلتے ہیں اس میں تو کوئی شاید 128واں نمبر پر ہے، 128ویں نمبر پر۔ تو یہاں جو ہے نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بھی جو سودی نظام کے خلاف وہ جو فیصلہ آیا ہے، کتنے بینک وہ پر تول رہے ہیں کہ اس کے خلاف اپیل کریں۔ یہ اپیل کون کر رہا ہے؟ مسلمان اپیل کر رہا ہے کہ میں سود کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ ہے اس کے ایمان کا حال۔ تو لہٰذا یہ جو اقامتی دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام عدلی اجتماعی کا قیام ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو پھر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی جو ہے نا یہ الفاظ سنا رہا ہوں۔ یہ الفاظ انہوں نے تقسیم ہند سے پہلے جماعت اسلامی کا جو ایک میٹنگ کوئی اجتماع میں انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ بڑی روشنی ہے ان الفاظ میں، وہ آپ سنیں۔ اصلاحی صاحب فرماتے ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی، اقامتی دین کی یہ جدوجہد پورے جوش اور جذبے کے ساتھ مطلوب ہے، اور یہی چیز ہمارے ایمان اور منافقت کی کسوٹی ہے۔ کوئی سینہ جو اس ولولے سے خالی ہو ایمان کا مسکن نہیں بن سکتا، اور کوئی دل جو اس درد سے ناآشنا ہو خدا کا گھر نہیں ہو سکتا۔ کتنی ہی تسبیحیں گردانی جائیں، کتنے ہی وظیفے پڑھے جائیں، اور کتنی ہی ضربیں لگائی جائے، اس جد و جہد کے بدل نہیں ہو سکتے۔ ساری دینداری کی روح یہی ہے، اور خدا کے ہاں ہمارے دلوں کے اندر سب سے پہلے یہی چیز ڈھونڈی جائے گی۔ پھر یہ بھی ایک ضروری شرط ہے کہ ساری جد و جہد ایک جماعت کی شکل میں ہو، انفرادی طور پر نہ ہو۔ سب سے پہلے ہر بندے مومن کا فرض ہے کہ وہ اس نور سے اپنے باطن کو منور کرے، اور پھر اس کی تپش سے ارد گرد کی دنیا کو گرمائے، یعنی ایمان اور دعوتی دین لوگوں کو۔ یہ سوال بحث سے خارج ہے کہ اس ساری جد و جہد کا آخری نتیجہ کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہم آروں سے چیر ڈالے جائیں، گلیوں میں گھسیٹے جائیں، اور ہمارے جسموں کو چیل اور کوے نوچیں، اور اس کے بعد بھی ہم اس قابل نہ ہو سکے کہ خدا کی زمین پر قرآن کا نظام عدل قائم کر سکے۔ لیکن نہ تو یہ ناکامی ہے، اور نہ ہی اس کا اندیشہ، بلکہ یقین ہم کو اس عظیم ذمہ داری سے آزاد کرا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کے ضمن میں ہمارے اوپر ڈالی ہے، کیونکہ وہ تو ایک قطعی اور اٹل فرض ہے جو ہر قیمت پر اور ہر حال میں ہمیں ادا کرنی ہے۔ اگر ہندوستان کی خانقاہیں آپ کو یہ اطمینان دلانے کی کوشش کریں کہ فلاں اوراد اور وظائف پڑھ کر اس ذمہ داری سے بچا جا سکتا ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب تک تمہاری گردنوں پر تمہارے سر موجود ہیں اور خدا کے دین کی عمارت کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، تمہارے لیے چین اور آرام کی نیند سونا حرام ہے۔ قرآن کا نظام عدل قائم کرو، اس کے لیے جدوجہد۔ ہم لوگوں نے صرف نماز روزے کو بس ٹارگٹ بنایا ہے۔ بھائی نماز روزے کے ذریعے سے بنیادی تعمیری سیرت کرو، جب مضبوط بن جاؤ اکٹھے ہو جاؤ جماعت کی شکل میں، اور اب اس کو باطل کے خلاف استعمال کرو۔ تو ہم لوگ ساری زندگی ہماری جو ہے نا وہ چونکہ ہمارا تصوری دین
وہ پرورٹڈ تصوری دین ہے، لہذا بس جو کچھ ہمیں بچپن میں وہ ملا، ہم نے بعد میں کوئی سوچا نہیں کہ بھئی میں ذرا اس کو وہ کروں قرآن اور حدیث سے، یہ جو میرا تصور ہے واقعہ میں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، تو لہذا بس اسی کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ چلے آ رہے ہیں۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سچے اور پکے وارث ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارد گرد کا نظام ظالمانہ ہے، یہ ہمارے ایمان پر چاروں طرف سے حملہ آور ہے، ہم اس نظام کے اندر رہ رہے ہیں، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے حضور انسان کچھ پیش کر سکے کہ یا اللہ یہ عذر پیش کر، وہ یہ کہ اس نظام کو ڈونٹ سرو اٹ، ڈونٹ سپورٹ اٹ، اس ظالمانہ نظام کو۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے متحدہ ہندوستان میں کہا تھا کہ انگریز کی نوکری، نکلو وہاں سے، بھئی ہم نے اللہ کے نظام عدل کو قائم کرنا ہے اللہ کی زمین پر۔ لیکن اور اگر انسان نے یہ کیا کہ وہ اپنی کچھ توانائیاں دنیا کے لیے ہے اور پھر کچھ توانائی اس نے دین کے لیے دی ہوئی ہے، اور اللہ کے حضور یہ کہہ سکے یا اللہ میں نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی جائیدادیں میں نے دنیا میں بنائی، مارکیٹیں میں نے کھڑی کر دی یا پلازے بنائے، میری جد و جہد و میری توانائیاں جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے اس جد و جہد میں جو ہے نا وقف ہو گئی، تو یہ گویا کہ ایک کفارہ ہو جائے گا کہ ہاں آپ اس جد و جہد میں جتے ہوئے تھے، اس جد و جہد میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن اگر یہ کہ ہم اس ظالمانہ نظام کے اندر پھل رہے ہوں، پھول رہے ہوں، پھیل رہے ہوں، جائیدادیں بنا رہے ہو، اپنا قیمتی وقت وہ تو صرف دنیا کے لیے ہے، اور جو بچا کچا بے وقت قسم کا وقت ہے وہ ہم دین کے لیے وہ دے دیں، تو پھر ان کے الفاظ ڈاکٹر صاحب کے یہ ہیں کہ پھر جتنا بڑا مجرم یہ نظام ظالمانہ ہے تم اس سے بڑے مجرم ہو کہ اس نظام کے ساتھ آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ تو قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو پر عمل کیا جائے۔ عمل کے دو گوشے، انفرادی زندگی میں اس پر عمل کرو، اجتماعی زندگی میں عمل کرو، اپنے آپ کو درست کر لو، اس ظالمانہ نظام کو درست کر لو، یہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو ہے اس کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کے اس جگہ اللہ کا نظام عدل قائم کرو، اس میں اپنی زندگیاں کھپاؤ۔ اور آخری حق، پہلا حق اس قرآن کو مانا جائے دل کی گہرائی سے، دوسرا حق اس قرآن کو پڑھا جائے، تیسرا حق اس قرآن کو سمجھا جائے، چوتھا حق اس قرآن پر عمل کیا جائے، اور پانچواں حق اس قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یعنی صرف اس سے انسان نہیں بچ سکے گا کہ وہ کتنا بڑا نمازی تھا یا کتنا جو ہے نا عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، اور جو ہے نا یہ سب اچھی چیزیں ہیں کہ انسان اپنے اندر جو ہے نا وہ رکھ لے۔ یعنی میں ان چیزوں کی کوئی یہ نہیں کہ کوئی وقت ختم کرنا ہو، نہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ بنیادی طور پر جو تیاری ہے وہ تو آپ نے نماز کے، روزے کے ذریعے، ذکر کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا قرب حاصل کیجیے۔ اقبال کے الفاظ ہیں، بانش شے درویشی در ساز و دمادم زن چوں پخت شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ کہتے پہلے درویشی کے ساتھ، خوف خدا کے ذریعے، فکر آخرت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے اپنے آپ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا لو، ایک مضبوط اپنے آپ کو جو ہے نا بنا لو، ایک روڑا بنا لو، چوں پختہ شوی خدرا، اور جب تم مضبوط ہو چکے ہو بر سلطنت جم زن، تو وقت کا جو ظالمانہ نظام جم ہے اس پر اپنے آپ کو دے مارو۔ ٹھیک ہے، یہ انقلاب کی جو ساری پروسیس ہے وہ اقبال کے دو اشعار میں جو ہے نا بات آ گئی کہ پہلے تیاری کر لو، اور نمبر دو یہ مکے میں 13 سال تک تیاری ہوتی رہی، اور مدینے میں آ کر پھر جو ہے نا وہ میدان عمل میں جو ہے نا وہ آ گئے۔ تو پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کتاب کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ہمارا فرض سورۃ العصر کی روشنی میں بھی آپ دیکھیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ 4 کوالٹیز ہو، آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی وصیت کی، لوگوں تک اس بات کو، اس پیغام کو پہنچایا، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی باہم تاکید کی اس پر۔ اور صبر کا مطلب یعنی اردو یا پشتو زبان کا صبر نہیں، عربی کا صبر، کہ ڈٹ جاؤ، ہاں، یعنی یہ مطلب نہیں جیسے ہم لوگ کو کہتے ہیں کہ چلو یہ کام نہیں ہوتا تو بس ٹھیک ہے صبر کرو، مطلب ہے کہ بس اس کو چھوڑو،
جبکہ عربی میں یہ ہے کہ نہیں تم اپنے وہ جو ہے نا وہ ڈٹ جاؤ. حافظ شیرازی کا شعر ہے کہ حافظ صبور باش کہ در راہ عاشقی آں کس کے جان نداد بجانان امیر اسد. کہتے ہیں حافظ یہ جو راستہ آپ نے اختیار کر دیا ہے صبور باش، اس پر ڈٹے رہو. صبور صبر کہ در راہ عاشقی کہ راہ عاشقی کی راہ آپ نے اپنا لی ہے. آں کس کے سر نداد بجانان امیر، اس میں جو شخص سر نہیں دے سکا وہ جانان تک نہیں پہنچ سکتا. تو کہتے ہیں یہ جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے تو اس میں تو یہ قربانی ہے، ساری چیزیں جو آئی ہے. تو گویا کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا. تواصی بالحق جو ہے نا اس کو وہ کہتے ہیں، اور اس کو تبلیغ اور تبیین بھی وہ کہتے ہیں. اس حوالے سے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو تقریر ہے وہ بھی تقسیم ہند سے پہلے کی، اور اب بکلیٹ کی صورت میں ہے شہادت حق. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا دل کی نگاہ سے پڑھنے کے لائق ہے. شہادت حق یعنی ایک انسان، ہمیں شہادت گواہی کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا پورا وجود دین کے گواہ. ایک غیر مسلم آ کر ہم سے یہ نہ پوچھے کہ دین کیا ہے، ہمارا وجود، ہماری ایکٹیویٹی اس کو بتا دے کہ یہ دینداری. اس لیول تک جو ہے نا انسان جو ہے نا اپنے وجود سے جو ہے نا وہ دے. اقبال کے الفاظ مجھے پھر یاد آ رہے ہیں، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زی نوری سجدمی خواہی زی خاکی بے شزا خواہی، چنا خود را نگہداری کے بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود زی خون دوستاں خواہی. کہتے ہیں کہ بندگی اور ہے، عاشقی اور ہے. پھر کہتے ہیں یہ جو نورانی مخلوق کے فرشتے ان سے تو اللہ تعالیٰ سجدہ چاہتے ہیں، اور زی خاکی اور یہ جو انسان ہے بے شزا خواہی وہ اس سے کچھ آگے ان سے چاہتا ہے. اور وہ کیا چاہتا ہے؟ صورت صف میں آیا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کے راستے میں صف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جو ہے نا قتال کرتے ہیں بنیان و مرصوص کی طرح. تو اللہ کی محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو اقبال کہتے ہیں کہ چنا خدرا نگہداری کے بائیں بے نیازی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس قدر بے نیاز ہے کہ اس کو کسی دوست کی ضرورت نہیں. ہم لوگ دوست رکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں جو ہے نا ہماری مدد کرے، اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے دوست کی، مگر کہتے ہیں اس کے باوجود وہ دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. مگر دوستی کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ چنا خدرا نگہداری کے بائی بے نیازی ہے، شہادت بر وجود خود زی خون دوستاں ہے، کہ ایک شخص آ کر اگر وہ اپنا خون پیش کرے کہ خون میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست جو ہے نا رکھنا چاہتا ہے. کہ جو شخص اس مقام تک ہو کہ یا اللہ میرے جسم اور بدن اور صلاحیتوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے آپ سے ہٹا کے بچا کے وہ رکھی ہوئی ہے، ہر ایک چیز میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ جو ہے نا شہادت حق یا شہادت علی الناس یا تبلیغ و تبیین کے قرآن کے پیغام کو جو ہے نا آگے تک وہ پہنچاؤ. تو یہ جو ہے نا ذمہ داری. وہ جو پہلے ایون ریڈلے جو طالبان کے قید میں وہ جو آ گئی تھی، وہ کوئی صحافی، تو ان کی جو کتاب ہے ان دی ہینڈز آف طالبان، تو اس میں انہوں نے جو ہے نا جو کچھ لکھا ہے، اور پھر اسلام کے حوالے سے بعد میں پھر یعنی وہاں سے نکل کے آئی تو وہ ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئی. ایسی حق پرست خاتون کہ جب وہ آئی اور اتنے بڑے غیر ملکی صحافی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس کو پھر انٹرویو کر رہے تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو یہ نا طالبان کے خلاف وہ بہت کچھ جو ہے نا اگل دے گی. مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے طالبان کو کیسے پایا، تو انہیں کیا جواب دیا؟ دی موسٹ civilized, the most courteous people of the world. یہ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے عمل سے ان کو بتایا کہ بھئی یہ ہے دین اسلام. وہ کہتی ہے اس کتاب میں کہ جب میرے اس روم میں جب آ کر مجھ سے جب یہ پوچھ گچھ وہ کہا تھا، تو کہتے جب میں نے نوٹ کیا کہ جو بھی آتا تھا تو وہ جب مجھ سے پوچھتا تھا تو اسے پنکھے کی طرف، چھت کی طرف دیکھتا تھا. تو میں حیرت ہوئی کہ شاید یہ مجھ سے اس قدر نفرت کر رہے ہیں لوگ کہ مجھے میری طرف نہیں دیکھتے. مگر کہتے بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو اسلام کی تعلیم ہے کہ خاتون کو مت دیکھو. تو اسلام کی تعلیم کا ان لوگوں پر اتنا اثر ہے. اور یہاں تک کہ جب وہ کہتی ہیں کہ جب میں باہر جا رہی تھی، بس افغانستان سے وہ نکل رہی تھی، اور ایک جگہ آیا تھا کہ جو ہے نا کہ جہاں پر خچر استعمال کرنے ہوتے تھے، تو خچر پر میں بھی سوار ہوئی، اور پھر ایسا عجیب معاملہ وہ ہوا کہ بس اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کا سامان جو ہے نا اس میں ڈال دیا تھا. حالانکہ میں بغیر ہدایت کی بس نکلنے لگی تھی، مگر وہاں میں پکڑی گئی تو مجھے ہدایت ملی. تو کہتے ہیں بس خچر سے میں گرنے والی تھی، تو جو میں نے انسان ایسے وقت میں جو ہے نا بدحواسی میں الفاظ، تو انہوں نے انگریزی کے الفاظ ان کے منہ سے نکل جائے.
مائی گاڈ جیسے ایک انگریز وہ کہتا ہے، تو کہتے اتنے میں وہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ یہ تو کوئی، حالانکہ انہوں نے کہا کہ میرے سر کے بال اور کپڑے سب افغانیوں کے تھے، کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا کہ میں کوئی جو ہے نا کہیں باہر سے آئی ہوں. تو کہتے وہ لوگ نہ کرے جو ہے نا ایسے 4-5 میرے ارد گرد کھڑے ہو گئے، ایسے وہ ہاتھ میں دی. تو کہتے میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ لوگ اب میری تلاشی لیں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کچھ ہے. تو کہتے میں نے ایسے پانچے اٹھا لیے کہ میرے پاس کچھ نہیں. کہتے میں نے جب پانچے اٹھا لیے وہ سب جو تھے ان سب نے اپنا چہرہ ادھر کر لیا. یعنی اس قدر ان کے اندر خاتون کی عظمت کہ انہوں نے کہا بھائی ہم خاتون کے پیر جو ہے نا ٹانگے ہم نہیں دیکھنا چاہیے، اسلام کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو کہتے اس کا میرے اوپر بہت بڑا اثر ہوا. تو یہ شہادت علی الناس اور یہ تبلیغ و تبیین یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے اس کا آغاز کروں، میں اپنی ذات میں ایک زندہ تابندہ نمونہ بن جاؤں. میری ذات جو ہے نا وہ بس یہ تبلیغ ہے بھائی کہ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، ہم جیسے ہیں تو ایسے ہو جاؤ. تو خود بخود ایک تبلیغ تھی. تو یہ 5 حقوق ہیں جو ہم میں سے ہر شخص پر قرآن مجید کی روح سے آیت ہوتے ہیں. اور ہماری سب سے پہلی دلچسپی اور سب سے پہلی تشویش ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، پھر جب ہم دنیا میں رہیں گے ہمارا ہر معاملہ عبادت بن جائے گا کہ بھائی جب میں قرآن کے حقوق سے اگر میری پہچان اگر وہ ہو گئی، اب میں اگر دکانداری کر رہا ہوں اور قرآن کے ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں تو وہ بھی عبادت. اب میں اگر بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں قرآنی ہدایت کے مطابق بیٹھا ہوں تو وہ بھی ہے. میں اگر اپنے آفس میں بیٹھا ہوں اور قرآن اور سنت کی ہدایت کے مطابق میں وہ ڈیل کر رہا ہوں تو وہ بھی میرے لیے جو ہے نا وہ عبادت وہ ہوگی. تو گویا وہ جو قرآن کے 4 فنکشن تھے، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت ہے. تو وہ اصل میں وہ رحمت ہے کہ پھر تو ٹچ سٹون ہے، وہ ٹچ سٹون جس کے ساتھ ٹچ کرو تو بس وہ سونا بن جائے گا. تو پھر آپ تو جو کام کریں گے وہ آپ کا کام جو ہے نا وہ عبادت اور بندگی جو ہے نا وہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سینوں میں ایک بیدار اور بے قرار دل پیدا کر دے. ہمارا جو روحانی وجود ہے اس تک ہماری رسائی حاصل ہو جائے، اور اس روحانی وجود کو ہم بیدار کر کے اور اس کو غذا دے کر ہم اس کو قرآن کے آمنے سامنے لائے. اقبال کے اشعار پر میں اس کا اختتام کرتا ہوں. ایز خود پوشیدہ خود را بازیاب، در مسلمانی حرامستی حجاب، رمز دینی مصطفیٰ دانی کے چیست، فاش دیدن خیش را شاہن شہیست، چیست دین دریافتن اسرار خیش، زندگی مرگست بے دیدار خیش. ترجمہ کیا؟ ایز خود پوشیدہ، اے انسان تم صرف اپنے ظاہری جسمانی وجود کو اپنا آپ سمجھتے ہو، تمہارا روحانی وجود تو مر گیا ہے اندر. اپنے روحانی وجود کو ڈھونڈو، تلاش کرو، ایکسپلور کرو، دریافت کرو. ایز خود پوشیدہ، یہ اپنے آپ سے گمشدہ انسان، خود را بازیاب، اپنے آپ کو دریافت کرو، اندر کے انسان کو آواز دو. در مسلمانی حرامستی حجاب، تم مسلمان اور تمہارے روحانی وجود کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، تم صرف جسمانی وجود کی خدمت میں لگی ہو، اس کو کھلا پلا رہے ہو. رمز دینی مصطفیٰ دانی کے چیز، فاش دیدن خیش را شاہن شہیز. کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا راز آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے؟ فاش دیدن خیش را شاہن شہیز، جس نے اپنے آپ کو بے پردہ دیکھا، اندر کے اس انسان کو دیکھا، شاہن شہیز، اصل شہنشاہ تو وہی ہے. چیست دین، دین کس چیز کا نام ہے؟ دریافتن اسرار خیش، اپنے اندر کے راز جو ہے ان کو ٹٹولنے کا، دریافت کرنے کا نام دین ہے. زندگی مرگست بے دیدار خیش، اور یہ دیدار خیش اور یہ اپنے آپ سے اگر انسان کی ملاقات زندگی میں نہ ہو سکی تو زندگی مرگست ہے. اقبال کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں یہ جو ہے نا وہ یہ روح کا قبرستان تھا. ٹھیک ہے، اندر روح دفن ہو چکی تھی اور یہ بس یہ فزیکل باڈی کے ساتھ جو ہے نا جس طرح حیوان کھاتے پیتے ہیں تو بس اسی طرح اس کا معاملہ ہو رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روحانی زندگی کی سعادت عطا فرمائے. قرآن مجید کے ساتھ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ اور تعلق برقرار ہو جائے، اور یہ چیز ہم اپنے نمونے کے طور پر ہم اپنے اوپر قائم اور نافذ کریں، ہماری اولادوں میں اور ہمارے دوسرے جو متعلقین ہیں ان تک ہم یہ پیغام پہنچائیں، اور زندگی کی آخری سانس تک ہم جو ہے نا وہ اس عہد پر اور اس عزم پر جو ہے نا قائم اور دائم رہے کہ یا اللہ میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نصر اللہ خان صاحب عزیز نے بہت یہ شاندار شعر کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ اس نصب العین کو ہم سب کا، ہمارے دلوں کا کی آواز بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے دل جمی سے بات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو باتیں اچھی ہیں اس کو ہمارے دلوں میں اس کے لیے جگہ پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔